کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں ابھی دہیہ کلبی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، دہیہ کلبی مسجد نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ میرے آقا کے پاس پہنچا، حضور نے اپنی چادر بچھا دی اس کی۔ جب چادر بچھائی، وہ دہیہ کلبی تو سردار تھا، کئی بندے چوڑا مار دیں، چادر دوتے چڑھ کے بہ جاندے، وہ کئی واری چودھری چادر بچھاندے نے عزت دین واسطے، تو چادر تے بہی دا نہیں، چوک کے چوم لئی دی۔ واہ واہ، بندہ سردار تھا، سمجھدار تھا، اس نے چادر پکڑی، بوسہ دے کے آنکھوں کو لگا کے سر پہ رکھی۔ جانتا تھا کہ چادر کملی والے کی ہے، اور اس کملی کی توہین کرنا جائز نہیں۔ سردار سرداروں کو سمجھتے ہیں نا، چوڑا نو کی پتہ سردار کی شان۔ واہ واہ واہ، اس نے کہا عارضنی الاسلام، مجھے اسلام پیش کرا۔ انہوں نے قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ، فداخل جنت، جنت میں داخل ہو جائے۔ اس نے جب کلمہ پڑھا، پڑھو ذرا، لا الہ الا اللہ محمد اس رسول نے کلمہ پڑھی کہ مسلمان ہو، اللہ دا کلمہ ہے، تو اڈا بھی اللہ ہے، ذرا ٹیل لا کے پڑھو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک دفعہ پڑھنے، ایک دفعہ، ساری کائنات سے زیادہ وزن اس کلمے کا ہے۔ ہلکا سمجھتا ہے تو ہلکا ہے، یہ ہلکا نہیں ہے۔ دہیہ کلبی نے پڑھا، جیسی کلمہ پڑھا روشنی ہو گئی۔ جب وہ گندگی نکلی نا کلمہ، 7 سمندروں کا پانی اتنا پاک نہیں کرتا جتنا یہ کلمہ پاک کرتا۔ سبحان اللہ۔ دہیہ کلبی رونے لگا، روتا جا رہا، ہچکی بند گئی۔ آپ نے فرمایا دہیہ کلبی، یہ روحانیت، یہ نور کی وجہ سے رو رہے یا کوئی اور وجہ سے؟ نہیں کہ نہیں حضور، میں سوچ رہا ہوں کہ 60 سال میری عمر ہے، بڑے بڑے میں نے گناہ کیے ہیں، اتنا سا کلمہ پڑھ کے اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تیرے کیا گناہ؟ اس نے کہا حضور 70 لڑکیوں کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے، اتنا بڑا میرا گناہ اس کلمے سے معاف ہو جائے گا؟ اب اس نے بات کی، حضور سے سوال کیا، اچانک رسول اللہ پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس طرح نہ کریں، نور اتر رہا ہے اور آپ کی سبحان اللہ بھی نہیں نکل گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ تسی لوگ وال والے ہو، علماء صاحب تاں ہی بڑے غصے سے تہاڈے نال گل کردے، سبحان اللہ بھی نہیں کہندے۔ وحی کے آثار دیکھے، وحی کے آثار دیکھے، سب خاموش۔ جب حضور پر وحی آتی تھی، پسینوں پسینی ہو جاتی، حضور کا سر انور جھک جاتا، ایسے ہی سر انور اٹھا، وحی ختم ہوئی۔ اللہ نے فرمایا محبوب اس کو بتاؤ کہ یہ کلمہ پڑھ کے تو ایک گناہ کی بات کرتا، اللہ نے تیرا 60 سال کا کفر معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کلمہ تو نے پڑھا ہے، تیرا 60 سال کا کفر بخشا گیا ہے، تو ایک گناہ کی بات کرتا ہے کہ 70 لڑکیوں کو زندہ کیا ہے۔ اب دہیہ کلبی تو چپ کر گیا، حضور رو رہے، روتے جا رہے ہیں، روتے، حضور روئے تو پھر صحابہ بھی روئے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ روئے اور صحابہ نہ روئے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں روؤں اور آپ نہ روئے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا روئیں اور غلام چپ کر کے بیٹھے رہے۔ حضور رو رہے ہیں، دہیہ کلبی نے حضور کا دامن پکڑ لیا، حضور آپ کیوں روتے؟ فرمایا یہ خوشی کے آنسو ہیں، تو نے دیکھا نہیں اللہ نے مجھے پیغام کیا بھیجا ہے، اور میں نے سوچا کہ دہیہ کلبی ایک مرتبہ کلمہ پڑھے تو 60 سال کا کفر معاف ہو جائے، اور میرا غلام زندگی میں کتنی مرتبہ کلمہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھو نا کلمہ ذرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ ایسا میرے رب کو یہ ادا پسند آئی۔ اب رسول پاک نے دہیہ کلبی کو اور نوازنا چاہا نا، اور نوازنا کہا دہیہ کلبی بتا تو صحیح تو کیسے دفن کرتا؟ اس نے کہا حضور بڑیاں بچیاں دفن کی، لیکن جو ایک بچی دفن کی جو میری اپنی بچی تھی، کہ میری بیوی حاملہ تھی، میں سفر پر گیا، سال 6 مہینے کے بعد واپس آیا، 2 سال 1.5 سال کے بعد واپس آیا، بچی تھوڑی سی جوان ہو گئی، میری بیوی نے اس بچی کو کام والی کو دے دیا، اور وہ کام والی آتی روزانہ بچی کو لے کے اور گھر میں وہ کھیلتی، میں بھی اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا مانوس ہو رہا تھا، تھی جو تھی۔ ایسا کوئی باپ ہوتا ہے جس کی بیٹی ہو اور اس کو پیار نہ آئے؟ کہ میں مانوس ہو گیا، میری بیوی نے کچھ 6 مہینے سال کے بعد دیکھا نا کہ دہیہ کلبی کو نرم ہو گیا ہے، فرمایا
پتا جی کی تھی ہے کہتے میری آنکھوں میں خون اترایا. پہلے جو 6 مہینے سال سے پیار کر رہا تھا کدال پکڑی جا کے جنگل کی طرف لے گیا اور وہ میرے ساتھ کھیل رہی ہے میرے ساتھ باتیں کر رہی ہے. میں غصے میں جا کے گڑھا کھودا اور اس کو اس کے اندر کھڑا کیا. تو یقین بھی رو رہا ہے کہ حضور جب میں نے کھڑا کیا تو بچی سمجھ رہی شاید میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں. جب میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کی مٹی ڈالتا جاتا جب مٹی اس کے سینے تک آئی اس نے مجھے پوچھا بابا یہ بتاؤ میرا قصور کیا ہے مجھے کیوں تو دفن کر رہا ہے میرا کیا قصور ہے. حضور پھر بھی میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک اس کی چیخیں اب رات کو مجھے سونے. یہ بات میرے آقا نے فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک بار بار سنی اور بار بار روئے. کیونکہ رونا نعمت ہے. جس کو نہیں آتا اس کو کیا کہیں. یہ تو نعمت ہے جس کی آنکھیں تار ہو جائیں. نہیں جانتے آپ مولانا سے پوچھیں. میرے کریم آقا نے فرمایا جس کی آنکھوں میں مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آئے ایسی آنکھ پر اللہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ ایسے مجمع میں موجود ہوں جس میں کتنے خوش نصیب ہیں جن کی آنکھیں تر ہو گئی ہیں. اور جب تر ہو گئی ہیں تو نور آ گیا ہے اور جب نور آ گیا ہے تو سرور آ گیا ہے. جب سرور آ گیا ہے تو پھر ایمان تازہ ہو گیا. سبحان اللہ. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تیز تاثیر چاہتے ہو اپنے دین کی اسلام کی تو نرم ہو جاؤ. رشتہ داروں میں صلح چاہتے ہو تو نرم ہو جاؤ. بیٹوں کی صحیح تربیت چاہتے ہو تو نرم ہو جاؤ. سختی چھوڑ دو کیونکہ سختی جہاں ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں ہوتی اور جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں نرمی ہوتی ہے. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. نرم بندے کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ نرم ہے یہ سخت ہے یہ نرم ہے یہ سخت ہے؟ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. اللہ نے 3 کام کا حکم دیا. قرآن سنا رہا ہوں سبحان اللہ کیسے. سبحان اللہ. اوے نرمی پیدا کرنی ہے تو 3 کام لازم کرو. کوئی جرم کر لے تو معاف کر دو. جا رہے تھے ایک بندہ چھوڑ دے اس کو حضور باز نہیں ہے. تب 1 دفعہ چٹان 2 دفعہ چٹان 3 دفعہ چٹان انہوں شرم ہی نہیں ہے. کتنی دفعہ حضور معاف کرو تسی دسو. حضور نے جملہ فرمایا آپ میں جنی دفعہ تیرا رب تینوں معاف کر دو نکل گئی چیخا. انہوں نے کہا حضور معاف ہی نہیں کیتا آزاد بھی کیا. کہا جب تو نرم ہے تو پھر معافی دینے کو اپنی عادت بنا لے. فاعف عنہم واستغفر لہم. دوسرا کام کیا ہے کہ جو تیرا مجرم ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کر. یا اللہ یہ میرا مجرم ہے اس نے مجھے دکھ دیا تو اس کو معاف کر. میرا دل اس کے بارے میں بڑا سخت تھا. یا اللہ میں نے بڑی ٹھڑ گالاں کڈیاں یا اللہ انہوں معاف کر. پتہ ہے حاسد کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. پر میں حسد ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غزالی کہتا ہے جس سے حسد ہو اس کو دعائیں دینا شروع کر دیں. جس سے حسد اس کو تحفے دینا شروع کر دیں. جس سے حسد ہو اس کو ملنے شروع کر دو. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اللہم اجعلنی محسودا لا تجعلنی حاسدا. یا اللہ مجھے محسود بنا حاسد نہ بنا. کیونکہ محسود جو ہوتا ہے وہ انعام والا ہوتا ہے. حاسد جو ہے وہ کمینہ ہوتا ہے. یکفیک من الحاسد ان یکتم وقت سروری کا. اور تیرے حاسد واسطے تجھے سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرے کوئی ہنسی چھڑ حاسدہ نو آگے لگ جاڑی. تجھے کیا ضرورت ہے حاسد کے خلاف پرچہ کروانے کی درخواست دلانے کی؟ واہ 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 میرے آقا امام الانبیاء دعا کر دیا اللہ مجھے حاسد نہ بنانا مجھے محسود بنانا. یا اللہ لوگ مجھ سے حسد کرے. گل مک گئی. آخری جملہ ہے فاعف عنہم واستغفر لہم. تیسری صورت نرمی کی
اچھا اور لے جاؤ مجھے کیا سبسڈی آ گئی سبحان اللہ لیکن یہ سبسڈی ایک شرط پر میں لوں گا ایک شرط پر آپ سے مخاطب ہو سکتا ہوں کہ آپ نے اور میں نے کٹھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہاتھ کھڑا کرو نہیں ہے تھوڑے بندے ہاتھ کھڑا بچ بندے نہیں ہے جی اور پتا کرو جی کپڑے خراب جڑے تھی میرے نال چل جانا انشاءاللہ نماز کٹھی پڑھنی انشاءاللہ سنو پھر سنو کیا کہا میرے کریم آقا یا اللہ مجھے محسود بنا دے حاسد نہ بنا اور محسود کون ہوتا ہے محسود ہوتا ہے جو صاحب نعمت ہوتا ہے اللہ سبحان اللہ چوڑا تو کوئی حسد کر دے نہیں اور کھوتی تو پہ بجی ہے یہ تو کوئی حسد کرے گا کوئی نہیں کرے گا جی کھوتی دے اتنے جناب شامیانہ لگا ہوئے ایئر کولر لگا ہوئے کھوتی دے گے ایک پاسے پانی پیا ہوئے ایک پاسے پھگ پئی ہوئے ایک پاسے دانے پہ ہونے کھوتی دانے بھی نہ کھائے ہے جی ٹیٹنے مارے تو وہ تو کہنا یار دیکھ کیسی کھوتی ہے یار ساڑیاں کھوتیاں تو سڑ گئی ہیں تو پئی تو دیکھ سائیاں نے کڈی سنبھال کے اور نعمت والے سے کوئی حسد کرتا ہے چمڑ سے کوئی حسد کرتا نہیں کون حسد کرتا ہے قرآن کی ایک آیت اگر آپ کہتے ہیں میں سنا دیتا ہوں شرط یہ ہے کہ سبحان اللہ کہنا پڑے گا کل موتو بغیظکم کل موتو بغیظکم ادو علیکم الانامل من الغیظ جب نبی پاک کو یا اسلام کو کوئی ترقی ملتی تھی نا تو کافر کچھ سی یار پھر ہو گیا پھر انہوں نے منڈا نہ بہت چلا گیا گرین کارڈ میں یار انہوں نے تو مار دیا اسلام کو ترقی ملتی اسلام کو عروج ملتا کوئی بڑے سے بڑا سردار اسلام لے آتا کافر سڑتے کافر پہنچ جاتے ادو علیکم الانامل انامل یہ کہتے ہیں انگلیوں کو ڈال آ گئے گندیاں بڑھ رہے عمر بھی مسلمان ہو گئے دیکھو تو صحیح یار فلانا بھی گیا حضور نے اللہ نے فرمایا محبوب تو بد دعا تو نہیں دندا لیکن قرآن پڑھ دے میں کہنا کہ تو جملہ تیری زبان تو سننا چاہنا محبوب جملہ میرا زبان تیری کل موتو بغیظکم محبوب کہہ دو ان کو اور اپنے غصے میں ہی مر جاؤ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ میرا رب اسلام کو ہر دن عروج عطا فرمائے گا اور میں آپ کو آپ کی بات سنانا چاہتا ہوں کیا اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے اور ہر دن نوازتا ہے بندہ نماز نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں پڑھتا پڑھنی چاہیے لیکن پھر بھی میرا رب اس کو اپنی رحمت سے نکالتا نہیں بندہ گناہگار ہے چرسی ہے پوڈری ہے جہاز ہے کلمہ پڑھتا ہے دار اسلام میں داخل ہے میرے رب کو اس کی اتنی قدر ہے اس کے خون کی اتنی قیمت ہے اللہ کہتا ہے 100 مرتبہ میرے کعبے کو گرائے کوئی پھر بنایا جائے پھر گرائے پھر بنایا جائے پھر گرائے 100 مرتبہ اس کعبے کو جس میں حجر اسود ہے جس میں مستجاب ہے جس میں 70,000 فرشتے اترتے ہیں ہر وقت موجود رہتے ہیں جس میں روزانہ ہر وقت 120 رحمتیں برستی ہیں 100 بار بھی اس کو کوئی گراتا بناتا رہے اتنی مجھے تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک میرے مومن بندے کا ایک خون کا قطرہ بہانے پر مجھے تکلیف ہوتی اتنی قدر ہے اللہ اکبر آپ کو بھی اللہ کی قدر ہے میں تے علامہ صاحب گارنٹی میری میں تے علامہ صاحب کئی وری اللہ واسطے بھیجتا ہے عزت بھی اللہ نے سانو بڑی دیتی اللہ نے عزت دیتی اسی اللہ واسطے کئی وری بھیجتے ہوئے کدے دل چاہیا نہیں کہ یار ساڈی بےزتی اللہ دے نام تے ہوئی اور تسی تے دسو لگوا لیو تسی بھی کدے اللہ واسطے بے عزت ہوئے اور تسی تے بے عزت ہو تسی تے بندہ مار دیو فاروق اعظم دی گل سنانا تم اللہ میں گل سنا ایک بندے نو فاروق اعظم نے کیا ایک بندے کو حضور والا بندہ نہیں آندا وہ تہاڈے نال دھوکھا کردا ہے ایویں جھوٹ موٹ اللہ دا نام لیندا جے اللہ دے نام تے دھوکھا کردا ہے
انہیں کیا اللہ دے نام تے دھوکھا کرن تے دیو نہیں سمجھے وہ قیامت والے دن اللہ نوں کہیں گے یا اللہ تیرے نال ساڈا دھوکھا ہوندا رہیا تے اللہ کی کرے گا اللہ کہے گا عمر پریشان نہ ہو جڑا میرے نال تے دھوکھا ہویا جڑا گھاٹا ہویا اللہ پڑھ اللہ اتھے ادھار لو کنت فظا غلیظ القلب میرا مشورہ ہے درخواست ہے قرآن کی آیت پڑھ کے بھائی شمس کے بھائی کے سال ثواب کے لیے یہ آیت میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نرمی پیدا کرو سختی چھوڑ دو اور نرمی کی کیا علامتیں ہیں پہلی علامت کیا بتائی معاف کرو پہلی علامت کیا بتائی معاف کر دو جب وہ صفوان آیا نا صفوان آیا تو آپ انہوں نے کہا جی کلمہ نہیں پڑھنا میں مڑ کے تجھے کوئی کلمہ نہ پڑھتے میں آپ نے فرمایا ایک ہفتہ نہیں ایک مہینہ نہیں 2 مہینے نہ پڑھے سمامہ بن اسال نو تسی جان دی ہو سمامہ بن اسال ایک بندہ سی سرکار بہت کمینہ آدمی کمینہ اس طرح کہ بھئی مکے میں مدینے میں آتا کسی مسلمان کو قتل کر دیتا کسی کے اونٹ چھین کے لے جاتا ہر کوئی کسر چھوڑتا نہیں تھا اسلام کو اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کی میرے آقا نے فرمایا انہوں زندہ تے مردہ کوئی لے آئے میں انہوں جنت دی ضمانت دینا زندہ لے آؤ بھائی مردہ لے آؤ توڑ لا دے میں جنت دی گارنٹی دینا گشت چل رہے 2 بندے ایک بندے نو پھڑ لے آئے پتہ نہیں سی کہ سمامہ بن اسال گرفتار کر کے مشکوک سی نا پھڑ لے آئے مسجد نبوی چاہ گئے آپ نے فرمایا انہوں قتل کیوں نہیں کیتا حضور فرمایا ہی تے سمامہ ہے انہیں بندے مارے نے تسی وہ توڑ کیوں نہیں لائی حضور ہون لا دی فرمایا نہیں ہون تسی نہیں لانی ہون میں لانی اللہ سبحان اللہ تو اڈا کام مک گیا ہون لیا ہوئے لے آندا آپ نے انہوں نے مسجد دے پلر نال بن دیتا آپ نے فرمایا 10 سے تیرا کی لاج انہیں کہا حضور جے منو معاف کر دیو تو تہاڈا احسان ہوئے گا تے جے قتل کر دیو تے میں قتل دے لائق ہاں تے جے مال چاہیے تے میں اپنے قبیلے دے لوکاں نوں کہنا سارا ہی مال لے آ کے مینوں چھڑا کے لے جاندے آپ نے دی کسی گل دا جواب نہیں آپ نے بن دے چلے گئے دوسرے دن آپ نے پوچھا 10 صحیح تیرا کی علاج کری پھر انہیں ہی جواب کہ جے قتل کر دو تے میں قتل دا حقدار ہاں کہ بندے مارے نے تہاڈے نقصان کیتا تے جے فدیہ چاہیے تے میں قبیلے دا مال لے آ کے دے دینا تے جے معاف کر دیا تے احسان ہوئے گا آپ نے پھر نہیں پوچھا اور وہ چلو نماز بھی رہی تیسرا دن احمد 10 سے تیرا کی علاج کری انہیں کیا وہی جواب دیتا آپ نے میں نے کھول دیا کھول دیا انہوں نے جا چلا جا کی کیتا معاف کر دیتا نے تو استقبال نہیں کیتا معافی دا ایسا نہ تو نہیں معافی دے گی جب تسی کسی نے معاف کرو تو دنیا اش کر یار آئی لا تسریب علیکم اليوم کے جب اعلان ہوا نا مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں رسول اللہ آئے مکے والوں کو خطرہ تھا کہ ان سے توڑا نہ سجان گیا بڑے زیادتیاں کی رسول اللہ نے مسلمانوں نے آج نہیں چھڑنا حضور نے فرمایا جاؤ ہے تو معاف کیتا سارے لالا مچ گئی کو آئی معافی ہے سمامہ نے کیا جاؤ جا چلا معافی ہو گئی سمامہ نے کیا جاؤ تو معاف کیتا وہ چلا گیا حضرت ابو طلحہ دا باغ سی مسجد گوانڈ خوہ تے گیا نہ کے واپس آ چاہیے سی جانا بندے لیا تلواراں لیا لڑائی کردا نہ کے واپس آ گیا اس نے کہا حضور کلمہ پڑھا دے اور نہ تبلیغ کیتی نہ کاؤنسلنگ کیتی نہ کوئی گل کیتی صرف معاف کیتا سبحان اللہ آخری گل ہن تانوں سنا میرے کول کتاب ہے مجالس سنیہ شرح نایاب ہے 100 سال پہلے چھپی تھی اب اس کی نسخے موجود نہیں ہیں اب سنا ہے کہ کوئی رشید والوں نے چھاپا ہے اس کا اس میں ایک بات لکھی کہ ایک شخص کو رسول اللہ خواب میں ملے یہ خالص لغوال کے حالات کے تناظر میں سنا رہا ہوں بڑا مزیدار بات ہے آپ کی تربیت کے لیے اپنی تربیت کے لیے رسول اللہ خواب میں ملے ایک بندے کو اس نے بڑا خوش ہوا حضور کی دیدار ہو جائے چاہیے کن کو نہیں چاہیے حضور سبحان اللہ
دیدار ہویا، فرمایا او فلانا بندہ او فلانے محلے رہندا ہے، فلانی گلی چ، اے نا اودا، جا انہوں جا کے میرا سلام دے تے انہوں دس کہ تو جنت چ میرا رفیق ہے۔ سبحان اللہ۔ او رفیق موسیٰ علیہ السلام دا او کسائی ہے نا، گل لمبی ہو جائے گی۔ انہوں اٹھیا، فوراً بندہ لبیا، جا کے بندہ لب گیا، انہوں نے کہا یار تنوں حضور نے سلام بھیجے، تو دعا کرو سانوں بھی کوئی سلام آئے۔ کوئی بندہ آئے، علامہ اشرف صاحب کا دروازہ کھڑتا ہے اور آ کے عرض کرے کہ جناب تانوں رسول اللہ نے سلام بھیجے علامہ صاحب، تو دس علامہ صاحب کی حالت کی ہوئی، تہاڈی کی حالت ہوئے گی، میری کی حالت ہوئے گی؟ انہوں نے کہا حضور نے تینوں سلام بھیجا ہے، تو نال آخیا کہ تو جنت میں میرا رفیق ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ رونے لگ پہ، ظاہر ہے اتنے رونا ہی بنتا، خوشی دیا۔ اس نے کہا آؤ بیٹھو چائے شاہ، انہوں نے کہا نہیں چائے شاہ چھڑ، تو عمل دس جی وجہ نال تینوں حضور نے اسنا بھیجا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، یہ گل نہیں میں دستا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ دسنی پڑی، کہنا میں نہیں، میرا راز ہے، میں تینوں دس دیا، نہیں دسدا۔ انہیں اصرار کیتا، ضد کیتی، بہ گیا، نے کہا میں جانا ہی نہیں، میں دسیں گا۔ انہوں نے کہا ایک شرط دساں کہ میرے مرن تو پہلے گل تو کسی نو دسنی اللہ۔ تے میرا نام ہی نہیں دسنا کہ فلانے بندے دا واقعہ۔ انہوں نے کہا شرط منظور ہے۔ انہوں نے کہا میرا بیاہ ہویا، جڑی بی بی نال میرا بیاہ ہویا، جس رات شب زفاف تھی، اس رات نو انہیں بچہ پیدا کر دیتا، ظاہر ہے ناجائز بچہ تھا۔ اب میرے لیے پریشانی تھی کہ میری عزت میرے خاندان کی بی بی جو میرے نکاح میں، اس کی عزت میں کیا کروں؟ دل کرے اسے قتل کر دوں، دل کرے میں چھوڑ کے چلا جاؤں علاقہ۔ میرے ساتھ ہوا کیا کہ تو ساری رات کی سوچ بچار کے بعد بچے کو اٹھایا اور جامع مسجد کے دروازے کے باہر رکھ دیا کہ ابے کو چوک کے لے جائے گا، خود اندر چلا گیا۔ نماز پڑھ رہا تھا، دل میں حب پیدا کر دیا اللہ نے بچے کی کہ بچے کا قصور کیا ہے۔ پھر دل میں آیا کہ یار چلو جو بھی ہے اس کی ماں کو واپس کر دے، اس کو طلاق دے کے نکال دوں گا، لیکن بچہ تو اس کو دے دوں، بچے کا کیا قصور ہے۔ نماز پڑھ رہا تھا، قاری سے لمبی تلاوت شروع کر دی، دل کیفیت کی یار کوئی چوک کے نہ لے جائے، کہتے دل کرے بھی نماز توڑنا تو پڑھنا بچے۔ خیر ضبط کیا، سلام پھیرا، جلدی سے اٹھ کے جا کے دیکھا بچہ ادھر، اس کی ماں کو دے دیا جا دیا۔ کا اس کے بعد اس بات کا پتہ یا مجھے ہے یا میری بیوی کو، میں نے اس کی بے عزتی نہیں، اللہ اللہ، عیب پوشی کی، عیب اللہ عیب نہیں بتایا، نہ اس کے خاندان کو، نہ اس کی بہنوں کو، نہ اپنی بہنوں کو، نہ اپنے بھائیوں کو، نہ اپنے جگری یاروں کو۔ سن میرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، تو آج پیغام لے کے آیا رسول اللہ کا، اور تجھے پتہ ہی نہیں کہ حضور نے پسند کر کے مجھے کیا کیا کچھ۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ لیے پنڈ والے ہو، جے گوانڈیاں دی کوئی گل نہ بھی ہوئے تو بنا کے کر دیو، نہ اللہ نو پسند ہے تے نہ رسول اللہ نو پسند ہے تو سنا کوئی نہ تے جے اس گل نو پسند کر دیو تے لوگاں دے عیب چھپاؤ، لوگاں دے عیب ظاہر نہ کرو۔ اگر ایک عمل تسی شروع کر لو، میں گارنٹی دینا ایک ہفتے دے وچ تواڈے پورے علاقے امن شانتی پیدا ہو جائے گی۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ برکت کے لیے آیت دوبارہ پڑھ رہا ہوں، لو کنتا فدًا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اللہ اس آیت کی برکتیں آپ کو بھی عطا فرمائے، بھائی شمس کے بھائی کو